آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی پاورفل مجرب بہت جلدی اپنا اثر دکھانے والا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس قرآنی وظیفے کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ضرورت کے وقت ہماری غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بس بات یہی ہے کہ ہمارا اعتقاد کامل ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر ہم نے آج کے قرآنی وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو قرآنی وظیفہ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اس قرآنی وظیفے کے حوالے سے حضرت عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ غیب سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ نہایت سریع التاثیر ہے، یعنی بہت جلدی اس قرآنی وظیفے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، یہ وظیفہ اپنا اثر بہت جلدی دکھاتا ہے۔ تو آئیے دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے پاورفل قرآنی وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اچھی نیتیں کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس قرآنی وظیفے اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن کی ضرورت پوری ہو جائے اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا کے ہم مستحق بن جائیں۔ تو ہم نے بالکل سستی نہیں کرنی، شیطان کے ہر وار کو ناکام بناتے ہوئے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دینا ہے۔ تو آئیے دوستو وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو سن لیتے ہیں جس کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بالکل ہی آسان ہے، اگر ہمیں زبانی نہیں آتی تو ہم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے۔ تو آیت مبارکہ یہ ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ تو دوستو آیت مبارکہ تو ہم نے سن لی کہ جس کی برکتوں سے ہمیں غیبی مدد حاصل ہوگی۔ بس جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو کر لیجئے اور اس کی برکتیں دیکھیے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، یعنی نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کریں اور فرض ادا کرنے سے پہلے اسی آیت مبارکہ یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 کا جو جز ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا اور دکھایا، اسی آیت مبارکہ کو صرف 100 مرتبہ پڑھیں، 100، صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر کم از کم ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل ابھی باقی ہے، بالکل توجہ سے سنیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو صحیح آتا ہے وہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو صحیح آتا ہے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی ہم 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھ کر، یعنی سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کے اندر جا کر اللہ تعالی سے مدد طلب کریں، یعنی دعا مانگیں، اپنی پریشانی کو، اپنی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، قرض کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مدد طلب کریں۔ اور خاص طور پر ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ مالی مدد کے لیے ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے، کوئی بھی مالی پریشانی آ جائے تو ہم نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل، میرے رب کے فضل و کرم سے، اس قرآنی وظیفے کی برکتوں سے۔ اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی
ہماری مالی پریشانی ضرور دور ہوگی، ہماری ضرورتیں ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ اس عمل کو روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ سے ہی ہماری ضرورت ضرور پوری ہوگی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعی اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔